شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صبح کو نماز فجر سے اتنی دیر تک رکے رہے کہ قریب تھا کہ سورج کا کنارہ نظر آ جاتا۔ بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی تشریف لائے، نماز کے لیے اقامت کہی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر سی نماز پڑھائی اور جب سلام پھیرا تو فرمایا، جیسے ہو اپنی صفوں پر بیٹھے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، بے شک میں تم کو بیان کرتا ہوں کہ آج صبح کس چیز نے مجھے روکے رکھا۔ میں رات کو کھڑا ہوا اور جتنی نصیب میں تھی نماز پڑھی۔ ابھی میں نماز میں ہی تھا کہ اونگ آ گئی۔ پھر جب بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے رب تعالیٰ کے سامنے ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت شکل میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، مقرب فرشتے کن امور میں بحث مباحثہ کرتے ہیں؟ میں نے کہا، اے میرے رب، میں تو نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کرتے ہیں؟ میں نے کہا، اے میرے رب، مجھے تو علم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی میرے کندھوں کے درمیان رکھی، مجھے اپنے سینے میں اس کے پوروں کی ٹھنڈک محسوس ہوئی اور ہر چیز میرے لیے واضح ہو گئی اور مجھے معرفت حاصل ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، اب بتاؤ کہ مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کرتے ہیں؟ میں نے کہا، کفارات میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کفارات کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا، جماعتوں کی طرف چل کر جانا، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا اور ناپسند امور کے باوجود مکمل وضو کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، درجات کیا ہیں؟ میں نے کہا، کھانا کھلانا، نرم کلام کرنا اور اس وقت نماز ادا کرنا جب لوگ سو رہے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سوال کرو۔ میں نے کہا، اے اللہ، میں تجھ سے نیکی کے کام، نیکیاں کرنا، برائیوں کو ترک کرنا، مسکینوں سے محبت کرنا، مجھے بخشنے اور مجھ پر رحم کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ اور جب تو کسی قوم میں فتنہ برپا کرنے کا ارادہ فرمائے تو مجھے اس فتنے میں مبتلا کیے بغیر اپنے پاس بلا لینا، اور میں تجھ سے تیری محبت کا، تجھ سے محبت کرنے والے کی محبت کا اور ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حق ہے، لہٰذا اس کو سیکھو اور سکھاؤ۔